جناب حضرت سیدنا قاسم بن حسن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے بھتیجے گئے. آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ کے لخت جگر ہیں. 18 سال عمر گئے, آپ کی چڑھتی جوانی گئے. امام علی مقام کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں اے چچا جان, آپ کے جانثار بھی شہید ہو گئے, حضرت عقیل کے بیٹے بھی شہید ہو گئے, ان کے پوتے بھی شہید ہو گئے, مولا علی کے بیٹے بھی شہید ہو گئے. اے چچا جان اب مجھے اجازت دیجئے, میں میدان کربلا میں جا کے دشمنوں سے لڑ کر اسلام کے سر بلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب امام علی مقام نے فرمایا اے شہزادے قاسم, میں تجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا, اس لیے کہ تو میرے بھائی کی اکلوتی نشانی ہے. تجھے دیکھتا ہوں اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں, اس لیے قاسم تجھے اجازت نہیں دے سکتا. بار بار اصرار کیا مگر اجازت نہیں ملی. جناب سیدنا قاسم ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں اے چچا جان, مجھے اپنے ابا جان نے زندگی میں ایک تعویذ دیا تھا, ایک پرچی دی تھی. آپ نے فرمایا تھا یہ اپنے بازوں پہ باندھ لو, اور جب بھی آپ کی زندگی کے اندر آپ کے چچا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے, مشکل گھڑی آئے, اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا. اس کے اوپر ایک نصیحت لکھی ہوئی ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نکالو وہ تعویذ. جناب سیدنا قاسم نے اپنے بازوں سے وہ تعویذ اتارا, اتار کے اسے کھولا, کھول کے اس کے اوپر پڑا. اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اے میرے بیٹے, تیری زندگی کے اندر جب بھی تیرے چچا کے اوپر کوئی مشکل لمحہ آ جائے, مشکل گھڑی آ جائے, تو انہیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے بلکہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنے چچا جان کو راضی کرنا ہے. چچا جان کی خاطر تو انہیں اپنی جان قربان کرنی پڑے تو قربان کر دینا. حضرت قاسم عرض کرتے ہیں چچا جان مجھے بابا جان نے یہ تعویذ دیا تھا, یہ نصیحت فرمائی تھی, اور میرا یقین یہ ہے آج سے مشکل وقت آپ کی زندگی میں نہ کوئی آیا گیا نہ کبھی آئے گا. آپ کی زندگی کا سب سے مشکل لمحہ یہی ہے, مشکل گھڑی یہی ہے. میں سمجھتا ہوں ابا جان نے یہ وصیت مجھے آج کے دن کے لیے فرمائی تھی, اس لیے چچا جان آپ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں میدان کربلا میں جا کے یزیدیوں کے ساتھ مقابلہ کر کے جام شہادت نوش کر کے اپنے ابا حضور سے کیا ہوا وعدہ بھی وفا کر سکوں, ابا حضور کی بارگاہ میں جا کر سرخرو بھی ہو سکوں, اپنے دادا مولا علی اپنی دادی سیدہ زہرا کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو سکوں, آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو سکوں. امام علی مقام نے روتی آنکھوں کے ساتھ جناب سیدنا قاسم بن حسن کے سر پہ دستار فضیلت سجائی, ہاتھوں میں تلوار حیدری عطا فرمائے, سواری پہ سوار کیا, ان کو بوسہ دے کر آپ نے میدان کربلا کی طرف روانہ فرمایا. جناب سیدنا قاسم بن حسن میدان کربلا میں گئے, آپ نے فرمایا یزیدیو مجھے پہچانو میں کون ہوں, میں قاسم بن حسن بن علی ہوں, میں حیدر کرار کا پوتا ہوں. آؤ میرے مقابلے کے لیے اپنے پہلوان اپنے بہادر بھیجو میرے مقابلے کے لیے. عمر بن سعد کہنے لگا حضرت یہ جو نوجوان آیا گئے, یہ جو قاسم بن حسن آیا گئے, اس کے مقابلے کے لیے تو جا, اس لیے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, مولا علی کا پوتا ہے. حضرت کہنے لگا نا نا اے عمر بن سعد کیسی باتیں کرتے ہو, میں بہت بڑا کمانڈر ہوں, بہت بڑا جنرل ہوں, 1000 سپاہیوں کا کمانڈر ہوں, اور میں ہزاروں کے مقابلے میں اکیلا لڑنے والا بندہ ہوں, اور ایک 18 سال کے جوان کے سامنے تو مجھے جنگ لڑنے کے لیے مجھے لڑائی کرنے کے لیے بھیج رکھا گیا. اے عمر بن سعد میں نہیں جاؤں گا, اس فوج کے اندر میرے 4 بیٹے شامل گئے, اس فوج کے اندر میرے 4 بیٹے گئے, جب تک بیٹے گئے میں نہیں جاؤں گا. میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں, دیکھنا چند لمحوں کے اندر قاسم کا سر اتار کے قاسم کو 2 ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک کے خوشخبری لے کے آئے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. حضرت نے اپنا ایک بیٹا میدان کربلا کے اندر بھیجا, جناب سیدنا قاسم بن حسن کے سامنے گیا. اللہ کی عزت کی قسم ہے لوگوں, جناب سیدنا قاسم نے ایک ہی تلوار کا وار کر کے اس کے سر کے تن سے جدا فرما دیا ہے. جناب سیدنا قاسم بن حسن نے ایک ہی وار کر کے حضرت کے ایک بیٹے کو واصل جہنم کر دیا. حضرت نے اپنے دوسرے بیٹے کو میدان کربلا کی طرف روانہ کیا, وہ بھی امام علی مقام امام حسین کے بھتیجے جناب سیدنا قاسم بن حسن کے سامنے آیا. آ کر جنگ شروع کی, لڑائی شروع کی. حضرت قاسم نے ایک ہی وار کیا, اسے بھی کاٹ کے 2 ٹکڑے کر کے زمین کے اوپر ڈال دیا. اور بعض روایات کے اندر آتا ہے حضرت کے 4 بیٹے یکے بعد دیگرے جناب حضرت
سیدنا قاسم نے واصل جہنم کیے، گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے انہیں میدان کربلا میں پھینکا۔ ادھر ازرق نے جب یہ معجزہ دیکھا، میرے 2 یا 4 بیٹے قاسم نے قتل کر کے زمین کے اوپر ڈال دیے۔ ازرق غصے سے لال سرخ ہو گیا، دانت پیچتے پیچتے شیر پڑتے ہوئے اپنی شجاعت کی ڈینگیں مارتے ہوئے میدان کربلا میں آیا، کہنے لگا قاسم تو نے میرے 4 بیٹوں کو قتل کر دیا ہے، اب سمجھ لے تیری موت کا فرشتہ آ گیا ہے، اب تو مجھ سے بچ کے نہیں جائے گا، میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، بہت بڑا بہادر ہوں، ہزاروں سپاہیوں سے لڑنے والا بندہ ہوں۔ جناب حضرت سیدنا قاسم مسکرا کے فرمایا، حضرت میں نے دیکھ لیا کہ کتنا بڑا بہادر ہے، کتنا بڑا شیر دل ہے، کتنا بڑا تجربے کار ہے، حالت تو تیری یہ ہے تجھے اپنے گھوڑے کی زین باندھنا نہیں آئی۔ حضرت نے جب یہ جملہ جناب قاسم کی زبان سے سنا، مڑ کر نیچے دیکھا کہ نہ جانے کون سی غلطی کر دی ہے، کون سی مسٹیک ہو گئی ہے۔ جو ہی وہ حضرت اپنے گھوڑے کی زین کی طرف جھکا، جناب سیدنا قاسم نے حیدری تلوار چلائی، آپ نے اس انداز سے اس زور سے تلوار ماری، اس حضرت کے 2 ٹکڑے کر کے زمین کے اوپر پھینک دیا۔ حضرت واصل جہنم ہو گیا۔ ادھر عمر بن سعد گھبرا گیا، یزیدی گھبرا گئے، کہنے لگے ہمارا اتنا بڑا کمانڈر مارا گیا، اتنا بڑا جنرل مارا گیا، ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ لہذا عمر بن سعد نے اعلان کیا، او میرے سپاہیوں، اب کوئی بھی اکیلا قاسم کے مقابلے کے لیے نہ جائے، بلکہ سارے مل کر، سارے اکٹھے ہو کر چاروں طرف سے قاسم کے اوپر حملہ کر دو، ہر طرف سے تیر و تلوار کی بارش کر دو۔ چنانچہ ہر طرف سے تیر و تلوار کی بارشیں شروع ہو گئی، چاروں طرف سے یزیدیوں نے حضرت قاسم کو گھیر لیا کہ آپ کو تیر بھی لگے، تلواریں بھی لگی، نیزے بھی لگے، کئی زخم آپ کے جسم کے اوپر آئے، زخموں سے چور چور ہو کر اچانک جناب سیدنا قاسم نے آواز لگائی، ادرکنی یا متا ہو، او پیارے چچا آ کر مجھے سنبھالیے، اے چچا گوار رہنا، آپ کے بھتیجے قاسم نے اپنی وفا کا حق ادا کر دیا ہے۔